السلام علیکم۔ آج میں آپ کو میرے گھر میں ہونے والے کچھ واقعات کے بارے میں بتانے لگی ہوں۔ ان واقعات سے اب ہم لوگ کافی حد تک یوزڈ ٹو ہو چکے ہیں، ہمیں عادت ہو چکی ہے ان کے ساتھ رہنے کی۔ تو کہانی کچھ ایسی شروع ہوتی ہے کہ میں اپنی مما کے ساتھ اکیلا رہتا ہوں۔ میں ان کا ایک ہی بیٹا ہوں، ہمارے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ہم لوگ بس دو ہی گھر میں رہتے ہیں۔ میری مما بائی پروفیشن ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں اور وہی میری کفالت کرتی ہیں، گھر کو سنبھالتی ہیں۔ اب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کا پروفیشن ایسا ہے کہ اکثر راتوں کو بھی ڈاکٹرز کو ہاسپٹل میں رکنا پڑتا ہے اور پھر میں پیچھے سے گھر میں اکیلا ہوتا ہوں۔ میرے ساتھ واقعات کچھ ایسے ہونا شروع ہوئے کہ ہم لوگوں نے جب یہ گھر لیا 2-3 سال تو بہت سکون سے گزرے، لیکن اس کے بعد مجھے گھر میں کچھ ایری سی وائبز آنا شروع ہو گئی، یعنی کچھ ہانٹڈ سا لگنا شروع ہو گیا۔ مجھے گھر میں ہنسنے کی آوازیں آنی، تھوڑی دیر کے بعد ادھر ہی رونے کی آواز آنی۔ جب میں نے اس آواز کو چیز کرنا تو کچھ بھی نہیں۔ ڈیفینیٹلی میں جانتا تھا کہ گھر میں میرے علاوہ اور کوئی بندہ نہیں ہے، تو یہ آوازیں کہاں سے آ سکتی ہیں۔ اب میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ ایک گھر ہے اور دوسری سائڈ پر پلاٹ ہے۔ اب جس کونے سے یہ آوازیں اکثر آیا کرتی تھی اس طرف کوئی گھر نہیں تھا، وہاں پر ایک خالی پلاٹ تھا۔ تو یہ بات میرے لیے حیران کن ہوئی۔ اب ایک رات مجھے بہت زیادہ تجسس ہوا، کسی کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی ایک بندہ ہو، کافی زیادہ بندوں کے ہنسنے کی، چہم گوئیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کیا میں اسی کونے میں جا کر کان لگا کر بیٹھ گیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا کہ وہ آوازیں وہاں سے شفٹ ہو کے میرے گھر کی دوسری سائڈ پر چلی گئی ہیں۔ میں پھر بہت پریشان کہ پہلے یہاں سے آوازیں آ رہی تھی، اب میں یہاں آیا ہوں تو وہ آوازیں دوسری سائڈ پر جا چکی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھاگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کے لاؤنج میں صوفے کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ تھا۔ اب یہ سانپ کدھر سے آیا میں نہیں جانتا۔ اس وقت میں نے یہ سوچا کہ شاید ساتھ ہی خالی پلاٹ ہے، سامنے پارک ہے، بارشوں کا موسم ہے، نکل آیا ہوگا کہیں سے۔ لیکن جب میں نے دیکھا تو میرے دروازے بھی سب بند تھے، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی کہیں گھر آ کے اندر بیٹھ گیا ہو۔ جیسے ہی میں نے اس سانپ کو پکڑنا چاہا، میں کچن سے وائپر لینے گیا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ غائب ہو گیا، پلک ہی چپکائی ہوگی۔ 2 سیکنڈ کے لیے میں نے فیس ادھر کیا اور جیسے میں نے صوفے پہ دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گھبرایا تو نہیں، لیکن ایک چیز میرے ذہن میں اس ٹائم کلک کی کہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ جنات، بچھو، سانپوں ان کی شکل میں بھی اکثر ہوا کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنی اس سوچ کو اس ٹائم اگنور کر دیا۔ میں جا کے اپنے کمرے میں سو گیا، اپنی والدہ کو کال کی، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو صبح ہی آؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر سے وہی آوازیں آنا شروع ہوئی، لیکن اب کی مرتبہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے کان کے پاس آ کر کوئی ہاتھ بجا رہا ہو، جس کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گیا کیونکہ وہ آواز ہی بہت بھیانک تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مجھے سلیپ پیرالیسس ہو جاتا ہے، اس سے پہلے مجھے کبھی بھی سلیپ پیرالیسس نہیں ہوا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے اس کمرے میں جہاں پر میں سویا ہوا ہوں ٹی وی لانچ میں، چھوٹے چھوٹے بونے اچھے بھلے ایج کے تھے، لیکن ان کے قد اس قدر چھوٹے تھے جن کو آپ ڈوارف بھی کہتے ہیں، چھوٹے بونے، وہ اتنی زیادہ تعداد میں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے کانوں میں گھس کر رہے ہیں اور مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں، اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا، نہ میں اپنی باڈی ہلا پا رہا تھا، نہ میں کچھ بول پا رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنے منہ پر آیت الکرسی جاری کروں یا کچھ بھی، کوئی بھی آیت پڑھوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پایا، اور جیسے مجھے کسی نے باندھ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب کے سب بونے میری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور میری طرف آتے ہیں۔ ایسا لگا مجھے کہ آج رات میری آخری رات ہے۔ وہ سب کے سب میرے اوپر اس طرح سے جھک جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان سب کے سب بونوں کی آنکھیں باہر کی طرف آ گئیں، لیکن وہ گری نہیں، وہ لٹکی ہوئی تھی ان کی آنکھوں سے، لیکن ان کے جو آئی بالز تھے وہ باہر کی طرف لٹک رہے تھے، وہ گرے نہیں۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ کر کے ہاتھ پاؤں مارے میں نے، اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب غائب ہو گئے۔ میں اس رات اس قدر ڈر گیا تھا کہ میں نے اپنے ایک دوست کو کال کی، اس سے کہا کہ تو میرے ساتھ آ کے رات رک۔ جب ماما صبح گھر آئیں تو یہ سارا واقعہ میں نے اپنی ماما کو بتایا۔ انہوں نے مجھے یہی کہا کہ یہ چیزیں یہاں پر نارمل ہیں، کیونکہ یہ گھر کافی پرانا تھا، اس کو رینوویٹ کروایا گیا تھا۔ ہم نے وہاں پر قرآن خوانی کروائی اور جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کیا۔ اس کے بعد سے چیزیں کافی کم ہو گئیں، یعنی اس کے بعد سے مجھے وہ بونے یا اس طرح کا کوئی کریچر نظر تو نہیں آیا، لیکن آوازیں کبھی کبھی آج بھی آتی ہیں۔
آج بھی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آس پاس ہی ہے، لیکن اب میں ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہوں اور میں ان چیزوں کو اتنا زیادہ بودر نہیں کرتا، تو یہ چیزیں بھی اب مجھے اتنا خاص تنگ نہیں کرتی۔ تو یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔